تو اگر طبیعت میں ہمارے گندگی ہو تو ہم گندگی کی طرف ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. طبیعت میں اگر ہمارے خرابی ہو تو ہم شراب کی طرف ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. شراب نہیں پیے تو سکون نہیں ملتا ان کو. شراب جوا نہیں کھیلے تو سکون نہیں ملتا. اوشی نہیں کھیلے تو سکون نہیں ملتا. یہ غلط بات ہے دوستو اور بزرگوں. اپنی طبیعت کو پاک صاف کرو. پوری دنیا کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو پاک کرو تو تم کامیاب ہے. اللہ خود کے تعلق سے سوال کرے گا. پورے محلے کے واسطے تمہارا سوال نہیں کرتا. اللہ تمہارے واسطے تمہارے سے سوال ہوتا ہے. تم کیا کرے, تم کیا کیے, اچھا کرے برا کرے, تمہارے واسطے سوال. ان تمام باتوں کی طرف خیال رکھو. خوشبو اپنے گھروں میں لگاؤ. عود بتیاں تمہارے گھروں میں رکھنا. گھروں میں عود بتیاں رکھنا, لوبان رہنا. اس سے جو ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے. اس سے تم پاک صاف اگر اہل ایمان ہیں, ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں, ایمان والے اگر خوشبو لگاتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. جب فرشتے تمہارے گھروں میں آئیں گے تو فرشتوں کی برکتوں سے گھروں میں اطمینان, چین, سکون ہوا کرتا ہے. خوشبو سے انسان کی روح خوش ہوتی ہے. انسان کے اندر جو ہے ناراضگی, مایوسی پیدا نہیں ہوتی. میت مرنے کے بعد خوشبو لگاتے ہیں. لوگاں کے عقل ٹھکانے میں نہیں ہے, اس واسطے مرنے کے بعد جو ہے وہ طبیعت کو نہیں پکڑے جاتے رہنا, وہی سی خوشبو لاکھ لگاتی ماں. مجموع 96 ڈالو, تھپ 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 تھپ. کالا گلاب ڈالو, وہ سنگے تو دل گھبرانا. یہ مردیاں کا عطر لگا کو آیا نہیں. مردیاں کا عطر لگا لے گھر میں گھسے کر بولے تو بیوی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج یہ ہلا کیسا لگا لے گئے, کیا کرو. کہ تم مردیاں کے واسطے میں خاص کر چھوڑیں زرے عطران کو. مردیاں کو یہ ستر لگانا. زرے اگربتیاں ہیں وہ خوشبو آئی تو معلوم ہوتا ہے یہ مردیاں کی اگربتی ہے. اگر نہیں ایسا نہیں, بلکہ مردوں کو بھی اچھی سے اچھی خوشبو لگاؤ. اچھی سے اچھی خوشبو میں بسا کر انہیں بھیجو. اپنے واسطے ہم جو ہے 500 کا عطر لگاتے ہیں, مردیاں کے واسطے 25 روپے کا عطر لگا کو بھیجتے ان کو. نہیں دوستو, اچھے سے اچھی خوشبو لگا کر انہیں بھیجو, اس واسطے کہ وہ جب قبر میں جائیں گے تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں, حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں. ارے ان کی قبر میں حضور تشریف لانے والے ہیں. اگر اچھی خوشبو لگا کر بھیجو گے تو میت ہی نہیں حضور بھی خوش ہو جائیں گے. اس واسطے اپنے مردوں کو بھی اچھا عطر لگاؤ, خود بھی اچھے عطر لگاؤ, خوشبو لگاؤ, اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہو. یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے, یہی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے. یہی حضرت مرتضی شاہ قادری جن کی برکتوں سے آج ہم سکون کے ساتھ اس شہر میں رہ رہے ہیں, ان کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پتھروں کے ایسے ایسے کان یہاں ارد گرد میں پیدا فرمایا. یہ بزرگوں کی برکت ہے. دیکھو آپ, حضور کی برکت ایسی کہ مدینہ میں جو ہے سونے کے کئی کان ملے ہیں, کئی جو ہے سونے کے پہاڑ نکل رہے ہیں وہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوا کرتی. اس لیے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں, ہم اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کریں, اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہیں. یہی حق ہے, یہی سچ ہے, اسی میں اللہ اس کے رسول کی خوشی ہے, اسی میں رب اور اس کے رسول کی رضامندی ہے. کبھی اپنے عقیدے میں گڑبڑی آنے نہ دے. جس عقیدے پر, جس راستے پر مرتضی شاہ قادری چلے ہیں اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے. جس راستے پر بندہ نواز چلے ہیں اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے. جس راستے پر غریب نواز چلے ہیں
اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے. جس راستے پر محبوب سبحانی چلے ہیں اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے. اور یہ تمام کے تمام کس راستے پر چلے ہیں؟ یہ تمام کے تمام اولیاء حضور کے راستے پر چلے ہیں. اور حضور کس راستے پر چلے ہیں؟ حضور اللہ کی مرضی والے راستے پر چلے ہیں. ان کے راستے پر چلنا حضور کی مرضی کے راستے پر چلنا ہے. اس واسطے اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں. اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہے. یہی حق ہے, یہی سچ ہے. اسی میں دنیا ہے, اسی میں آخرت ہے. اسی میں حضور کی شفاعت ہے, اسی میں حضور کی کرم نوازی ہے, اسی میں حضور کی مہربانی ہے, اسی میں خدا کا فضل ہے, اسی میں خدا کی مہربانی ہے, اسی میں خدا کی خوشی ہے. ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. اپنے آپ کو نیک بنائیں, برائی کے قریب ہرگز نہ جائیں. ایک دوسرے پر رحم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. بڑے جو ہیں ان کا ادب و احترام کریں, چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر پڑوس میں تمہارے دوسرے مذہب کے بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ اسلامی تعلیمات ہیں دوستو. محبت ہی میں سب کچھ ہے اور محبت کی دنیا بہت بڑی ہے. بزرگوں نے محبت ہی دی ہے. مرتضی شاہ قادری نے محبت ہی دی ہے. ان کے پاس اپنے بھی آتے ہیں, ان کے پاس دوسرے بھی آتے ہیں. مرتضی شاہ قادری کی درگاہ پر صرف مسلمان جاتے ہیں کیا؟ نہیں, مسلمان بھی جاتے ہیں, ہندو بھی جاتے ہیں, سکھ بھی پہنچتے ہیں, عیسائی مذہب کے بھی پہنچتے ہیں, ہر ایک پہنچتے ہیں. کیوں دوستوں اور بزرگوں؟ کیونکہ وہ ایسی ہستیاں ہوتے ہیں کہ وہ تو ہندو تو مسلمان, وہ نہیں. وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ چل تو بھی ایک اللہ کا بندہ ہے, آ جا, تجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, آ جا. یہ اور بات ہے, ہدایت اس کی مرضی کی بات ہے, ہدایت رب کی مرضی کی بات ہے. وہ جسے چاہے ہدایت دے, وہ جسے چاہے ہدایت اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن رحم کرنے کا ہم تمام کو حکم دیا گیا ہے. اس لیے بزرگان دین رحم کیا کرتے تھے, بزرگان دین محبت سے پیش آتے تھے. اس لیے سارے لوگ ان کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں, ہر ایک ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. دیکھو اللہ رب المسلمین نہیں ہے, اللہ رب المسلمین نہیں ہے, صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ سارے عالموں کا رب ہے, سارے عالموں کو پالنے والا ہے. وہی سب کو رزق دیتا ہے, وہی سب کو کھلاتا پلاتا ہے, وہی سب کو کھانا دیتا ہے, وہی سب کو رزق دیتا ہے, وہی سب کو روزی دیتا ہے, وہی سب کو بارش دیتا ہے. وہ رب العالمین ہے, وہ سب کا رب ہے, وہ سب کا خدا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہم اچھی زندگی گزاریں, محبت کی زندگی گزاریں, لیکن ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والی چیز ہے. میں تمام یہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں, اور خصوصاً اس محلے کے جتنے بزرگ حضرات ہیں, نوجوان ہیں, میں آپ تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ تمام نے جو کچھ کوشش کی ہے یہ جو ہے بہت خوشی کی بات ہے. یہ جو ہے قابل مبارکباد بات ہے کہ جو ہے آپ تمام نے کوشش کی ایسے حالت میں, کیونکہ بولتے رہے مجھے ساری چیزیں کہ جو ہے کیونکہ یہاں جو ہے کروڑ پتی لوگ نہیں ہیں, یہاں جو ہے کمانا لانا, محنت کرنا, مزدوری کرنا لانا, وہ حساب کے یہاں اکثر لوگ ہیں. محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, محنت کر لا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں. تو آپ جو ہے اتنی بڑی ہمت کر کے جو ہے ایسا جلسہ شاندار طریقے سے منعقد کرتے ہیں صرف اور صرف حضور کی تعریف کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل کریں.
لیے ہم تمام بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھ، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاجتیں پوری فرما، الہی ہم تمام پر رحم و کرم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔